بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب، اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج پھر ہم کرونا وائرس نے تو پورے دنیا کو گرفت میں لے رکھا ہے اور ہمیں بھی، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ گفتگو ہم کرونا پر ہی کریں گے، لیکن ہمارا اس میں رائے یہ ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے جو کہ دنیا پر لاگو کیا گیا ہے تاکہ کساد بازاری بڑھے اور دنیا پر نیا نظام لاگو کیا جا سکے، جو کہ ایک جو UN کو ختم کر دیا جائے گا، ایک ہیلتھ آرگنائزیشن بنے گی جس کے تحت تمام دنیا کو اس کی لپیٹ میں لے لیا جائے گا، اور وہ پھر سارے کے سارے آدمیوں کو ایک خاص قسم کا چپ لگا دی جائے گی تاکہ وہ غلام بن جائیں۔ اور یہ ایک قسم کا، اب یہ تو پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مائکروسافٹ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ دنیا یہ سوال کر رہی ہے یہ کیوں لے رہا ہے اتنی دلچسپی، جو کہ اس کو نہیں لینی چاہیے۔ جو مائکروسافٹ بل گیٹ جو ہے جی، تو یہ جو اتنا زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، پھر راک فیلر لے رہا ہے، پھر اور بہت سے لوگ لے رہے ہیں، لیکن جس میں جو بڑے ماہرین ہیں، جس میں ہم تین کا نام بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک تو ڈاکٹر شیوا ہے، ڈاکٹر رشید بتر ہے، ڈاکٹر اور ایک وہ انتھونی پیچ ہے، تو وہ ہم ان کی گواہیاں دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ سارا کام جھوٹا ہے۔ پھر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ صاحب آپ کو امداد ملے گی اور یہ ہوگا، تو اس وقت جو ہے تمام دنیا میں جو ہے اپنے مرنے والوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر کیا جا رہا ہے، اور وہ جو آدمی جو کہ جیسے کل ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، وہ یہ دکھائی تھی کہ ایک آدمی کا جو ہے وہ اس کی لیور، اس کا پھیپھڑوں کی بیماری تھی کہ اس میں پانی آ گیا تھا، وہ ہمیشہ پانی اس کو نکال دیتے تھے اور وہ بچ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جب وہ گئے تو ان کو کرونا کا ٹیسٹ لیا گیا اور پھر وہ وقت کے اوپر ان کا پانی نہیں نکالا گیا، تو وہ پھیپھڑوں جو تھے وہ سانس نہیں لے سکے اور وہ یوں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر وہ ان کے بیٹے نے باقاعدہ یہ بات کہا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے مارا ہے، اور یہ بات پھر سارم برنی صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہی ہے کہ لوگ جو بھی جاتا ہے اس کو جو ہے اس میں کرونا وائرس میں فٹ کر دیتے ہیں۔ جو آپ جو ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے، تو یہ پلاننگ ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو 2014 میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ ایک عالمی منصوبہ ہے کہ امریکہ کی بالادستی کو کیسے دوبارہ سے مسلم کیا جائے، اس لیے کہ اس کو چیلنج درپیش ہیں چین سے، روس سے اور بہت سے ممالک سے۔ ہر ایک ملک نے ان کا کہنا ماننا چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ ایران نے بھی ان کے خلاف جو ہے حملہ بھی کر دیا ان کے بیس کے اوپر۔ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا امریکہ، اب اس وقت برداشت کر رہا ہے اور دھمکیاں صرف دینے پر کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے شمالی کوریا سے، لیکن اس نے غلطی کی، اس نے مل کر ان سے، ٹرمپ سے مل کر غلطی یہ کی کہ اس کو جو ہے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے جو ساتھ میں جو ملا ہوگا اس سے ساتھ بیٹھ کے جو چائے پی ہوگی اس میں کچھ ملا دیا گیا۔ وہ ریکور ہو گئے ہیں، وہ کل تو انہوں نے افتتاح بھی کیا ہے۔ یہ کیا ہے جی، لیکن بہرحال وہ پرابلم تو بہرحال اس قسم کے آ جاتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا احتیاط نہ بریں۔ جی، تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ کرونا وائرس جیسی وبا جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا وائرس ہے جو کہ مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے، اور وہ اب دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا جو ہمراہ ہوگا وہ ایک قسم کا جو فلائٹ ہوگی، جو کہ وائرس فلائی کرے گا، جو ہوا کے اندر پھینک دیا جائے گا اور وہ آپ کو لگے گا اور وہ آدمی مریں گے۔ سیکنڈ فیز کا کہا گیا اور خطرناک ہوگا، بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ مرزا صاحب یہ جو سندھ میں جو مسائل ہیں نا، تاجروں کے بڑے تحفظات ہیں، تو صاحب اس میں بہت زیادہ اسمال تاجر اتحاد، جی ٹریڈر جو ہیں، اسمال ٹریڈرز، جی، جمیل پراجا صاحب تاجر رہنما ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی بھائی جمیل پراجا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ فرمائیے یہ جو مسائل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر، کراچی جیسا کا ایک اتنا بڑا باغ و بہار قسم کا شہر ہے، اور جس میں جو رمضان کے دنوں میں تو جو فیاضی ہوتی تھی، جو یہاں پر گہما گہمی ہوتی تھی، اور جو جس انداز سے خیرات اور تبرکات اور جس طرح انداز سے خریداری ہوتی تھی، وہ ایک ایسا تھا کہ جس کو رشک آتا تھا، جس کو بھی دیکھے وہ کہتا تھا کہ ہمیں اس بات پر بڑا ناز تھا کہ کراچی کا وہ شہر ہے کہ جس کے اندر جو ہے کسی جو ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی جو مسافر کو
کو افطار کرانے کے لیے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ اس کو لوٹ رہے ہوں. ان کو جا کے چیزیں سپلائی کرتے تھے, پکوڑے دیتے تھے, پانی دیتے تھے, وہ سب معدوم ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے تاجروں کی جو ہے بزنس بھی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ اس پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جو کریں. جی دیکھیں, 1.5 مہینہ گزر چکا ہے, حکومت کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے کہ کس طرح سے تاجروں کو کس طرح سے کاروبار کھلوایا جائے, کیا جائے. ہمیں ہر کچھ دن میں امید دلائی جاتی ہے کہ اگلی ایس او پیز بن رہی ہیں, ایس او پیز بنا کے جلد کھلوا دیں گے, لیکن اب تک ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے ہم پہ بہت بڑا ایک احسان یہ کیا ہے کہ آن لائن کام شروع کروانے کی بات کی ہے. تو اب آپ بتائیں 5 سے 10% لوگ تو آن لائن کر لیتے ہیں, 90% ریٹیلرز ہیں جو ریٹیلر یا جو بیچارہ اس کے پاس اتنا بھی سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہفتے برداشت کر لے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں. وہ تو روز کما کے روز کھانے والا ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر اس کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ کمائی جو ہوتی ہے وہ گھر لے آتا ہے, اور جو اس کے جو اصل کی رقم ہے اس سے دوسرا مال خرید لیتا ہے. کہ بتا کے تھک گئے, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں, بھوک ہے, بھوک اور افسوس سے شہر بھر چکا ہے تاجروں میں. اور لوگ صبح جب نکلتے ہیں تو لوگ اس آس میں نکلتے ہیں کہ وہ اب کہیں نہ کہیں سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کچھ نہ کچھ کر کے لے کے آئیں. لیکن ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی میں تاجر اور عوام پس رہے ہیں. یہ وفاق کا جو بھائی دیکھیے, وفاق لڑائی نہیں ہے. وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ میں رعایت برتے ہیں اور صوبہ اس پہ سختی کر رہا ہے. صوبے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سندھ کراچی پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ ہر لحاظ سے وہ اپنی اتھارٹی کو مسلم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر بعد میں یہ بات بھی بہت سے سنی گئی کہ جو لوگوں سے بھتہ مانگا انہوں نے, کیونکہ وہ ایم کیو ایم کا ایک زمانے سے جو بھتہ گیری شروع ہوئی تھی, تو وہ اس بھتہ گیری کو یہاں پر اپنے لیے لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ وفاق کی اور اس کی لڑائی نہیں ہے, اس کو آپ ترمیم کریں اپنے جملے کو, اور یہ کہیں کہ یہ سندھ گڑبڑ کر رہا ہے. جی اب ہم دیکھیں نا, کراچی کو کسی بھی طرح سے دیکھتے ہیں ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اور کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. آج کراچی کے وہ تاجر جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے, کراچی کے وہ تاجر جو دسترخوان بھی لگواتے تھے, آج وہ تاجر قطاروں میں کھڑے ہیں جہاں وہ نہیں چاہیے تھا. آج ان کے گھروں میں فاقے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. 1.5 مہینہ گزر چکا ہے, 1.5 مہینے کے بعد بھی ہم کیونکہ تو جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں. اچھا, تو کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے نا. آپ جمیل پراچا صاحب, آپ کن تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں, جو کہ یعنی کس خاص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر پارچہ فروش ہیں, یا پھر آپ جو دیکھیں جتنے بھی کاروبار ہیں, اسمال ٹریڈرز کے جتنے بھی کاروبار ہیں, میں ان سب کی نمائندگی کرتا ہوں. اچھا, تو پھر آپ اس کا کیا حل کریں؟ آپ بتائیے نا, کیا کہ نظام توڑیں, اس کو حکومت کو چیلنج کریں, کیا کریں؟ کھلوا دینا چاہیے کاروبار. اب تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 دن رہ گئے کاروبار کے. 10-15 دن کے لیے ہی کھلوا دیں, لوگوں کے کچھ آنسو پچ جائیں گے. ہم نے اس سے پہلے ان سے درخواست یہ بھی کی تھی, وفاق سے بھی کی اور صوبے سے بھی کی, کہ بھائی کوئی آسان اقساط پہ قرضے ہی دلوا دیں, تاکہ وہ قرضے جو ہے ہم بلا سودی ہونے چاہیے. قرضے بلا سودی نہیں, وہ قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, بس کھلوا دیں, آپ اپنے بزنس کریں, اور کیا کریں بس. اور کیا, ہم نے تو یہی کہا کہ ہمیں کھلوا دیں. کھلوائیں گے تو ہم اپنے کاروبار پہ بیٹھ جائیں گے, پھر کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. ہاں, کیونکہ کراچی تو لوگوں کی جو ہے اور پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. پورے پاکستان کے یہاں پر کوئی آدمی یہاں آ کر جو رہتا ہے, وہ آدمی یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیے پھر آپ کی تجویز کیا ہے؟ آپ اس میں پھر کیا زور لگا سکتے ہیں, اور کیا آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, یا اپنے کیا کر سکتے ہیں؟ جس سے ہماری تجویز تو یہ ہے کہ فی الفور ایس او پیز بنا کر کچھ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ جو ایس او پیز یہ کہیں گے بنا کے دکانیں کھولنے کے لیے تیار ہیں. یہ جس طرح ہمیں پابند کریں گے ہم پابند ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا را دکانیں کھلوائیں. اگر یہ دکانیں نہیں کھلوائیں گے اب بھی, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ مزید لوگ جو ہے نا بھوک اور افلاس کا شکار ہو گیا. ایسا لگتا ہے مجھے کہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لوگ باغ مثال کے طور پر اب امریکہ میں لوگ باغ نکل آئے ہیں, لاک ڈاؤن کے خلاف اپنے شہروں کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں. میں یقین کریں بڑی مشکل سے لوگ رکے ہوئے ہیں. اگر ایک آدھ دن میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا شروع کہ وہ کاروبار شروع نہیں کرائے گئے, تو یہاں بھی لوگ احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، بس اب یہ آپ اس میں تو یہ تو بہرحال یہ ضرور کریں کہ احتجاج کریں اور پرامن ہو، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ جمیل پراچا صاحب آپ نے اپنے وقت دیا. جی کچھ تاجروں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. نہیں، یہ جو مہنگائی ہے بلا وجہ کی، اس یہ کا ذمہ دار کون چھوٹے ہے؟ تاجر ہیں نا، یہ چھوٹے تاجر بھی کوئی کم نہیں ہے، کوئی بھی کم نہیں ہے اپنے اپنے معاملات میں. تو آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی اشیاء کی چیزوں دیکھ لیں، رمضان شروع ہاں ہوا ابھی بھی بڑھا کے تو رکھا کوئی ہوا. اتنا معصوم اور بچہ نہیں ہے، سب ہوشیار ہیں. ہاں جی، اچھا آپ آ جائیں ذرا. حکومت اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں وہ دباؤ آ رہا ہے کہ گورنر راج کا بھی خبریں دی بھائی گئی. ذہن یہاں پر گورنر راج تو اس گورنر کے ساتھ تو گورنر راج ٹھیک نہیں ہے. اس وزیر اعظم کے ساتھ نظام ٹھیک نہیں ہے نظام تو پھر تو گورنر تو بات کی بات ہے. ہاں تو کیونکہ یہ گورنر تو بیچارہ آپ وزیر اعظم کے بہت دیکھیں ماڑا نا، ہے اور بیچارہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وزیر اعظم کے موقف میں تضاد دیکھیں. کہتے ہیں کہ مئی بہت خطرناک ہوگا، ابھی چند دن پہلے پرسوں کہہ رہے ہیں ترسوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ یقین مان لیجئے ایلیٹ، تو بھائی تم کون جو ہے وزیر اعظم ہو کہ ایلیٹ ہو؟ اسد عمر اور شاید ڈی جی آئی اس پیارو کہہ رہے تھے، وہ انہوں نے اعلان کیا تھا. اب یہ سب چیزیں خود سوچنا چاہیے نا کہ آپ بول کے آ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں. یار اس کو ہمارا معلوم ہی نہیں، معلوم ہے کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں، اس کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے. اب ایک اگر یہ اندرونی کہانی سنیں تو یہ جو ایک آپ کی جو فردوس عاشق عوان تھی، ایک وزیر اعظم نے اس کو پہلی شٹ اپ کال دی، وہ نہیں رکی. جی دوسری شٹ اپ کال دی، وہ اپنے بیچ میں جب وہ بول رہے تھے تو پھر بولی، پھر بھی بولی. وہ 2 دفعہ شٹ اپ کال دی، تیسری دفعہ شٹ اپ کال دی، چوتھی دفعہ انہوں نے پھر میز پہ میں نے گھسا مارا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکی. اب جس آدمی کی ریٹ کا یہ عالم ہو کہ ایک عورت اس کا حکم نہیں مانتی ہو جو کہ اس کی وزیر ہو، ایک کیبنٹ کی وزیر، ہاں، اس کا تو یہ آپ کے یہ خلاف مانی ہے کہ جب وزیر اعظم بول رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ بولے. جب لیڈر بول رہا ہوتا ہے تو یہ سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے ابھی تک اپنی پارٹی کو منظم نہیں کیا. میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جب بول رہے ہوتے تھے، جب ہم چھوٹی سی پارٹی کے لیڈر تھے تو ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا اس وقت. ہاں اس وقت جب ہم بات ختم کر لیتے تھے تو اس وقت پھر وہ ایک کھلی بحث ہوتی تھی، ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا اور اس کے بعد میں فیصلہ ہوتا تھا. لیکن جس وقت ہم بول رہے ہوتے تھے، جب لیڈر بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں بات کی جاتی ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، وہ آداب کے خلاف ہے. لیڈرشپ کو چیلنج ہے، تو وہ لیڈرشپ کو چیلنج آپ کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ آپ کو اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا. شٹ اپ، بس. اس کے بعد آپ کو یہ کمانڈ نہیں آتی ہے نا. مصیبت یہ کہ مشکل ایک یہ ہے جو ان کے کابینہ ہے نا، اس میں کوئی تقریباً 18 لوگ تو ایسے ہیں جن کا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تو بات جو نہیں ہو، دیکھیے اب آپ سوال ہی، اب آپ نے فوجی کو رکھ دیا، اب اس کو کیسے شٹ اپ کال دے سکتے ہو؟ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فردوس عاشق عمان کو تو دے سکتے ہو. وہ ہے بھی سمجھدار آدمی، وہ تو ایسی صورتحال بھی نہیں پیدا ہونے دیں گے. ہاں نہیں، وہ نہیں بولے، وہ تو مزاجن ایسی تھی. وہ مزاجن نہیں ہے. یو آر رائٹ. ہاں وہ ایسے، ہاں وہ ان کا وہ نہیں، وہ ڈسپلن ہے. یہ جو یہ غیر ڈسپلن فلاحی اداروں نے اس میں بڑا کام کیا ہے. سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے روئے رواں سارم برنی صاحب، سارم برنی کے ہم مدعا ہیں. سارم برنی صاحب موجود ہے لائن، ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سارم برنی صاحب. وعلیکم السلام. یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاف کیجیے آپ کو اگر مخلوق ہوئے آپ کے پروگرام میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سنا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ان کی معاملہ کچھ اور تھا، ان کو کورونا میں فٹ کر دیا. یہ کیا اس بات میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، میں نے اس کام میں آ کر کے کسی چیز کو جھوٹ یا مذاق تو کرنا نہیں ہے، اور کوئی بھی بات کہوں گا تو اس میں صداقت ہی ہوگی. جی بالکل صداقت، ہم مانتے ہیں اس بات کو، جبھی تو آپ سے بات کر رہے ہیں. اور جب میں نے کہا تو اس کے بعد کئی ساری چیزیں ایسی سامنے آتی چلی گئی. میں پھر سب سے پہلے یہ دہرا دوں، میں کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں اس کو فالو پہ نہیں مار رہا، اس کو آپ اس میں ڈال رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ. اور پیسے لے کر کے جو ہے نا آپ چھوڑ بھی رہے ہیں، اور پیسے لے کر کے آپ اس کو جو ہے نا آفر بھی کر رہے ہیں کہ دے دو، یعنی اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں اور اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں کہ جو ہے نا کسی طریقے سے کورونا میں ڈال دیا جائے. تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بیماری ہے نہیں ہے، اس کو اس کے انداز سے لے کر کے چلیں. لوگوں کے ساتھ کم از کم غیر اسلامی چیزوں پہ نہ جائیں کہ غیر اسلامی میں کسی بھی مذہب کا، اس میں اگر کوئی مر رہا ہے، نان مسلم بھی مر رہے ہوں گے، ان کو بھی ان کے انداز سے کرنے دو تدفین ان کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ لوگوں نے عام طور پر مرنا چھوڑ دیا ہے، آپ صرف کورونا سے مر رہے ہیں؟
مرنا چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہاں ویسے اگر کہیں تو باقی یہ ہو گیا کہ کورونا ہی سے مر رہے ہیں اور کوئی موت نہیں آ رہی ہے اس کا، نہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بالکل بالکل. تو اب یہ دو کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ صاحب وہ اس کا جو موت ہو گئی وہ ان کو اس کی جو جگر کا اس کو کینسر تھا، تو جب اس کو کرونا میں ڈال دیا تو اس نے پھر 1 لاکھ روپے دیے تو کرونا سے نکالا، 20,000 روپے دیے تو پھر اس کی جنازہ پڑھائی گئی، اور پھر 1 لاکھ روپے اور دیے تو پھر اس کو جو ہے دفنایا گیا نارمل طریقے سے، ورنہ تو اس کو کرونا تو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. پھر بعد میں اس کی تردید بھی آئی. ایک نہیں، اب تو کئی سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر لوگ تو اب اپنے چہرے دکھا دکھا کے باتیں کر رہے ہیں نا، وائس میسیجز نہیں آ رہے کہ ڈھونڈنا مشکل ہے، تو ان چہروں کو جا کے پکڑیں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو پھر اس پہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ اس طریقے کا سچ ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کام کیوں کیا جا رہا ہے کہ کسی کا باپ چھینا جا رہا ہے، کسی کا بیٹا چھینا جا رہا ہے، کسی کا بھائی چھینا جا رہا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی چھینی جا رہی ہے. یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پہ. تو سالم بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو ایک سوشل بڑا کام کرتے ہیں، ہم تو اتنا بڑا کام نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی مدد تو کر سکتے ہیں. آپ فرمائیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کام کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، اس کے لیے کوششیں کریں اور اپنے آنسو بہاتے رہیں افسوسناک چیزوں پہ. اور ہم کیا کریں گے اس سے زیادہ، کیونکہ کرنے والے تو حکمراں ہیں. حکمراں آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر حکمراں ہیں، ان کے آگے تو ہم سارے بے بس ہیں نا. تو ہم تو صرف بول سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، شعور پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چپ ہو کے اپنی جگہوں پہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں مطلب کوئی نہ کوئی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تحریک منظم ہو جائے کہ بھئی یہ کیا آپ تماشا کر رہے ہو، یہ انسانوں کے ساتھ میں غیر انسانی سلوک تو نہیں ہونا چاہیے نا جی، یہ تو انسانیت ہی مر گئی. پاکستان سے باہر بھی یہ سلسلے چل پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس روزانہ کئی کلپس آتے ہیں اس طریقے کے. لیکن دیکھیں میں پھر وہی بات دہراتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاک ڈاؤن ختم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے جو ہے نا اگینسٹ چلیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دکانیں کھولنی چاہیے، ہمیں کاروبار کھولنا چاہیے. آپ احتیاط کریں، بیماری ہے نہیں ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہوئے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. میرا اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ جو شخص اس بیماری سے نہیں مر رہا اس کو اس بیماری کا نام دے کے گھر والوں سے نہ چھینے آخر لمحات اس کے بعد. میرا صرف اعتراض اتنا ہے جی. اچھا لیکن آپ دیکھیے سارم بھائی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے بڑا شدید. دیکھیے آپ کراچی جیسا شہر جو باغ و بہار شہر ہے، جو رمضانوں کے اندر کتنا زندہ جاوید ہوتا تھا، کتنا جگمگاتا تھا، کتنے لوگوں کے غریبوں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، کتنے لوگوں کو افطاریاں کراتا تھا، سحریاں کراتا تھا. اب وہ کس قدر عجیب و غریب حالت کے اندر ہے کہ لوگ باغ کو اپنے گھر میں دب کے بیٹھے ہیں، وہ ذہنی مریض الگ ہو رہے ہیں. تو اب یہ اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا، یہ صرف یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب لاک ڈاؤن ہو گیا بات ختم ہو گئی بات. بھائی دیر مسٹ بی وے. اب تو امریکہ کے اندر میں نے باقاعدہ جلوس نکل رہے ہیں ان کے خلاف. جی بالکل ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں میں پھر بھی کہوں گا، دیکھیں جب خانہ کعبہ جو ہے نا ادھر روک دیا، لوگوں کو مدینے میں روک دیا، تو ہمارے یہ سحری افطاریاں یا عبادتیں ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. ہمیں فالو کرنا چاہیے، قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن عوام کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے حکمرانوں کی طرف سے. جو کورونا میں مر رہا ہے آپ اس کو کورونا کا نام دیں، اگر جو کورونا میں نہیں مر رہا اس کی ڈیتھ آف کاسٹ جو ہے وہ بتانی چاہیے. ہر چیز کو کورونا نہیں بنا دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی اگر ٹانگ ٹوٹنے سے بلیڈنگ سے بھی مر جائے گا نا اس کو بھی کہیں گے کورونا سے مر گیا. تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کو کوئی ہاسپٹل لینے کو تیار نہیں ہے، جب وہ گھومتے گھومتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کورونا سے مر گیا. تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کم از کم. جی بہت بہت شکریہ سالم برنی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یو آر رائٹ ان آل ریسپیکٹ. جی جو کچھ باتیں انہوں نے کی یہ سب سامنے نظر آ رہی ہیں، سب نظر آ رہی ہیں، بالکل میدان بالکل ہے، لیکن بہرحال اس کے خلاف آواز بہت سخت اٹھنی چاہیے. جی بالکل. اچھا بریک کے بعد آئیں گے، پھر دوسرے موضوعات پہ بات کریں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میرے صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی جاوید صدیق صاحب،
دو موضوعات ہیں ان پہ ان سے بات کریں گے. ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم جاوید صدیق صاحب. وعلیکم السلام مرزا صاحب, بڑی مہربانی, تھینک یو. جی آپ کا نہیں, ہمارے برادر محترم ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ فرمائیے, دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک تو 18ویں ترمیم پر, اور حکومت اور اپوزیشن بظاہر آپ نے سامنے نظر آتی ہیں. اور میں واحد آدمی ہوں پر پاکستان کے اندر صحافیوں میں مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا پوزیشن ہے, لیکن واحد آدمی جس نے کہ ایڈیٹوریل لکھا یہ اپنے میگزین میں انٹریکشن میں انگریزی میں کہ یہ ڈیتھ آف دی فیڈریشن کے نام سے, جی, اور پھر میری کتاب میں بھی یہ چھپا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور یہ جس وقت یہ پاس ہوا اس وقت میں اسمبلی میں موجود تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے فیڈریشن کی ڈیتھ کی جاتی ہے. اور میں اس کا جو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں سینیٹر ربانی کو, رضا ربانی کو ٹھہراتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں شہباز شریف کو میں نے یہ الزام لگایا اس کے اندر کہ یہ مسلم لیگ بھی جو ہے اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے راضی ہو گئے 18ویں ترمیم پر, یہ بڑا ظلم تھا. اور پھر جماعت اسلامی پر میں نے یہ الزام دھرا کہ یہ کیسے راضی ہو گئی اس 18ویں ترمیم پر, لیکن وہ سب راضی ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم ہے کیا جادو چلا ہے, لیکن اس طرح یہ میں اس 18ویں ترمیم کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں. اب آپ فرمائیں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے مرزا صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ صوبوں کو یا فیڈریٹنگ یونٹس کو بڑی حد تک خود مختاری دیتا ہے. یعنی یہ کہ جو آئین میں لکھی ہوئی ہے, اور کچھ سبجیکٹس ایسے تھے جن کے بارے میں کہا تھا کہ 73 سے 10 سال بعد یعنی 83 تک کچھ سبجیکٹ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. ان میں تعلیم ہے, صحت ہے, پاپولیشن پلاننگ ہے, اس طرح کے سبجیکٹ. یہ درست بات ہے, لیکن جو 18ویں ترمیم تھی اس میں میرا خیال ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ رضا ربانی صاحب اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے, اور وہ ایک مطلب آئین کے اوپر اور آئینی معاملات اور خاص طور پر صوبائی خود مختاری اور ان چیزوں پہ ان کا ایک ایکسٹریم ویو ہے, اور وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے ایک نظری اور فکری طور پر اور تھیوریٹیکل ریلم میں چلے جاتے ہیں. سو انہوں نے اس وقت بڑا زور لگایا کہ جی یہ تمام صوبوں کو بجٹ بھی دیا جائے, اختیارات بھی منتقل کیے جائے, اور یہ سب کچھ اس جوش میں یہ سارا کر بیٹھے ہیں. لیکن عمل میں جب فیڈریشن آف پاکستان کی بات آتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو فیل ہوا کہ یہ تمام فنڈز جو ہیں 18ویں ترمیم کے تحت نہ صرف سبجیکٹس صوبوں کو دے دیے گئے, فنڈز جو ہے وہ ان کو منتقل کیے گئے بڑی تعداد میں. اور وہ فنڈز جو ہے اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنا انتظام چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کی جو بجٹنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, اور خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے جو فنڈز چاہیے, جو لا اینڈ آرڈر کے لیے فنڈز چاہیے, جیسے کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں اور ملک میں حالات دیگرگوں ہوتے جاتے ہیں, تو ان تمام ایشوز کے اوپر PSDP جو ترقیاتی فنڈ ہے, ترقیاتی جو پروگرام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, جس میں چاروں صوبوں میں ان کو ترقیاتی کام کرنے پڑتے ہیں, وہ اس کے لیے جو فنڈز درکار ہیں, ایمرجنسیز جس طرح کہ اب یہ کرونا وائرس آ گیا ہے, اس طرح کی ایمرجنسیز میں جب فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے, فائنینشیل سپورٹ, تو ان کے پاس فزیکل سپیس بہت کم ہے. تو اب یہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو بہت زیادہ فنڈز صوبوں کو منتقل کیے گئے, اور صوبے ان فنڈز کو صحیح طور پر جوڈیشسلی سمجھداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ استعمال نہیں کر رہے. صوبے ان فنڈز کو عللوں تللوں پہ اور کرپشن کے اندر ضائع کر رہے ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی چیک نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹری چیک بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ 6 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم جو ہے صوبہ سندھ میں جو ہے چرا لی گئی ہے. جی 10 لاکھ ٹن اس طرح کی 10 لاکھ ٹن. سو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو پیسے تو اس طرح ضائع ہو رہے ہیں, اور اس طرح تو اب اس ریئلائزیشن کے بعد کہ وفاق کے پاس فزیکل سپیس کم ہوتی جا رہی ہے, فنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں, اور وفاق نے پورا ملک چلانا ہے, اس کے پاس اب دیکھیے بنیادی بات جاوید صدیق صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ڈائلاگ کر رہے ہیں. اس میں یہ بات مجھے کہنی ہے آپ سے کہ دیکھیے
بنیادی جو اگر دستور کے سے تصادم ہے یہ 18ویں ترمیم، ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹ، فنڈامنٹل حق ہے ہر بچے کا، وہ آپ کیسے صوبے کو دے سکتے ہیں؟ وہ تو مرکز کے پاس ہونی چاہیے۔ ہیلتھ فنڈامنٹل بات ہے کہ آج کسی کی ہیلتھ ہے، وہ آپ کیسے صوبے کو دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ جنا ہسپتال کے کیس میں ہوا کہ وہاں پر جب کیس میں گئے تو انہوں نے عدالت نے کہا کہ نہیں یہ تو کیس جو ہے اس کا فیڈریشن کا ہے، حالانکہ فیڈریشن کہتی ہے کہ آپ جنا ہسپتال کراچی لینا نہیں چاہتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر ہے وہ جناح ہسپتال بنا ہے، اور وہ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نہیں لینا چاہتے۔ تو فیڈریشن کا بھی یہ حال ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی وہ سیکورٹی کی بات کی کہ وہ سیکورٹی جو ہے جب اتنی زیادہ ہے تو سیکورٹی ان سے ہوتی نہیں ہے، یہ تیار نہیں ہے، ان کے پاس سوائے یعنی سوائے تعصب کے اور اس کے ذریعے سے بھرتی کرنے کے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اور وہ پہلے پنجاب میں یہ ہوتا رہا کہ ڈی ایس پی کے لیول پر جو ہے شہباز شریف جو ہے خود اپنے آدمی جو ہے بھرتی کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے مسئلے کھڑے ہوئے کہ اب مسئلے کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو آدمی نہیں مل رہے ہیں جو کہ کوئی صحیح طرح سے وہ کوئی انکوائری کر سکے۔ سارے میں نے مسلم لیگی یعنی وہ بھی شہباز شریف کے اور نواز شریف کے آدمی ہیں، تو یہ پرابلم آیا ہے۔ جی جو ہے اس 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے صوبوں کو دے دیا ہے، اختیارات بھی دے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ فنڈز۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کیپیسٹی جو صوبوں کی ہے، صوبائی حکومتوں کی، کہ ان کو فنڈز بھی مل گئے اور کئی سبجیکٹس ان کے حوالے کر دیں گے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان شعبوں میں ڈیلیور کر پائیں۔ بس تعلیم کا شعبہ، تعلیم کے اوپر جو سب سے بڑا اس وقت اعتراض ہو رہا ہے کہ ہر صوبہ اپنا نصاب خود بنا سکتا ہے، اور اگر یہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر تو وہ آپ نے فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا دیا نا۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے اور جس کی بنیاد پر پاکستان استوار کیا گیا، اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اس نظریے سے الگ ہو کر کوئی اور بلوچستان میں آپ ایک اور نصاب تعلیم دے دیں، سندھ میں کچھ اور دے دیں، کے پی کے میں کچھ اور ہو، تو کیا بنے گا فیڈریشن کا؟ تو یہ تمام چیزیں، یہ کنسرنز ہیں، یہ تحفظات ہیں لوگوں کے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ پرجوش سیاست دانوں نے، اور میں سمجھوں گا کہ کچھ ایسے لوگ مفاد پرست سیاست دانوں نے، ایک یہ، اور دوسرا کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے بارے میں ایک تعصب رکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فوری طور پر بالکل بنیادی بات تو یہی ہے ہاں کہ صوبوں کو طاقتور بناؤ اور فیڈریشن کو اختیار کر دو۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن کو چلانے کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس کو تعاون کرنا ہوتا ہے، ان کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے قومی خزانے میں، ٹیکس کے اندر بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ایک ٹھنڈے دل سے غور ہونا چاہیے، اور جو دور اندیش سیاست دان ہے اور جو میچور پالیٹیشینز ہیں ان کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اگر صوبے اس کو سنبھال نہیں پا رہے، ان سبجیکٹس میں وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے، کوئی ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، فنڈز بھی انہوں نے بے تحاشا لے لیے، اور وفاق کو ایک طرح سے انہوں نے بے دست و پا کر دیا ہے، تو کیا پاکستان کی فیڈریشن کے حق میں ہے یہ چیز؟ اگر نہیں ہے تو صوبوں کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے ایک ڈائلاگ چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کیس بڑا افیکٹولی پریزنٹ کرنا چاہیے متعلقہ فورم کے اوپر، پارلیمنٹ کے اندر، این ایف سی کے اندر اور باقی جو فورمز ہیں، کہ جی یہ ہم نے کر تو دیا ہے لیکن پریکٹیکلی عملاً ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ لو کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور بڑا اس کو ریئلسٹک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جاوید صدیقی صاحب، ایک اور بات ہم آپ سے کر لیں کہ ٹی وی اینکر جو ہے بڑی مافیا بن گئے ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس نے بہت بڑے، اب جہاں 50 لاکھ روپے ملتے ہوں تو وہ تو آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ 500 روپے، 5000 روپے، 30,000 روپے،
جو سب سے بڑا کالم نگار ہوتا تھا آپ کے ہمارے زمانے میں، اس کو 30,000 روپے ملتے تھے. جی یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اب یہ بتائیے، پھر اس کے بعد میں شکیل الرحمان صاحب نے 2.5 لاکھ روپے کر دیے. جس آدمی کا میں نام لے رہا ہوں وہ نوائے وقت کا آدمی تھا، وہ اس کو 2.5 لاکھ روپے دے دیے. وہ زمانے کے 2.5 لاکھ بڑی بات ہوتی تھی. پھر بعد میں 5 لاکھ پہ چلی گئی. تو اب پھر کہیں جا کر اب جو ہے اینکر حضرات 50 لاکھ پہ جا رہے ہیں. تو ان کا دماغ یہ آپے میں نہیں ہے، یہ آپ نے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. اب بتائیے کہ آپ دیکھیے، بنیادی طور پہ میں 2 سوال بات کرتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی جنہوں نے کیا ہے یہ بدتمیزی کی ہے میرے لحاظ سے. اور میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ ان کے یہ بچوں سے بھی میرے برابر ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو عالم ہوتا ہے، کسی بھی فرقے کا عالم ہو، وہ ایک اس کا درجہ ایک استاد کا بھی درجہ ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے، وہ آپ کو آپ اتنے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہو گئے ہیں. اب عبد المالک کو لے لیں، میر حامد میر کو لے لیں، یہ بڑھ چڑھ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ علماء اکرام، اس نے ایک جنرل بات دعا کرائی تھی جنہوں نے، جو طارق جمیل صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، آپ نے ان کے خلاف ایک قسم کا میں ایک دھاوا بول دیا ان کے اوپر. تو یہ قسم کی مافیا بند ہونی چاہیے. آپ کی کیا رائے اس پر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو آزادی صحافت ہے، وہ اس کو آپ مادر پدر آزادی نہیں کہہ سکتے، نہ دے سکتے ہیں. پاکستان کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہوگی with certain conditions of law، قانون کی کچھ تقاضے پورے کرتے ہوئے. اور دنیا کی کسی ریاست میں، کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ کو ایک مادر پدر آزادی، ان برائڈلڈ آزادی ہو کہ جو مرضی آپ کہتے پھریں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اور قانون کی حدود قیود ہیں اور اخلاقی نظام بھی ہے. پاکستان ایک اسلامی آپ اس کے معاشرہ تعلیم ہے. کو کس طرح سے آپ اس کو ایک سرنڈر کرا سکتے ہیں، اس سے معافی طلب کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو یہ کسی ماں باپ نے آپ کو سکھایا نہیں ہے کہ آپ کو عالم کے ساتھ میں کیا بہیو کرنا چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ جو مولانا صاحب ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، ایک اپنا ان کا حلقہ ہے، ان کی ایک بڑی عزت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے بعد میں. وہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے تاکہ یہ بھائی میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں. جھگڑے میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اس طرح کی بحث میں الجھیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو جان اپنی چھڑا لی ہے. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ لائسنس کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جس کو مرضی بٹھا لے اور اس کی درگت بنائے اور اس کو جو ہے ڈیگریڈ کرے، ویلیفائی کرے. یہ نہیں ہے. صحافت اصولوں کے مطابق چلتی ہے، قانونی تقاضوں کے مطابق چلتی ہے، ایک دائرہ کار میں چلتی ہے، اور ایک اخلاقی اور ایتھیکل سسٹم ہے. آپ کی حیثیت جو ہے ایک ماڈریٹر کی ہے. آپ ایک ماڈریٹر ہیں، آپ اس سے زیادہ جج نہیں ہیں. آپ دس از دا ڈفرنس. جرنلسٹک ایتھکس ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں صحافت میں، وہ نون ہے دنیا بھر میں، یونیورسل ہے. ان سے اگر آپ ان کو پھلانگیں گے، ان حدود کو عبور کریں گے، تو آپ صحافت کے ان کلیدی اور بنیادی اصولوں کو پامال کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک اگرچہ پیمرا بھی ہے اور دوسرے قوانین موجود ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. مطلب یہ کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مجھے جو ڈر ہے اس میں یہ ڈر ہے کہ پھر یہ قدغن لگ جائے گی پوری صحافت پر. یہ آپ سمجھ لیں اس بات کو، کیونکہ یہ جو انداز گفتگو ہے، یہ انداز ان کا جو ہے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. آپ کو یہ آپ دیکھیے، ایک آدمی مثال کے طور پر ایک والہانہ محبت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے. اب ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر وہ بحث کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مسجد میں، تو اس کی لگاؤ ہے اپنی مسجد سے.
اب اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، آپ اس کو زبردستی آپ اس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرتے ہیں نہ. آپ عالم ہیں، دیکھیے آپ اپنے سبجیکٹ کے، اگر کوئی انٹرنیشنل لاء کا پڑھا لکھا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں پولیٹیکل سائنس کے، انٹرنیشنل لاء کے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے ہیں، ہم اپنے سبجیکٹ کے استاد ہو سکتے ہیں، لیکن استادوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے عالم ہیں، اپنے مذہب کے پر ان کا عبور ہے، اس پر آپ کیسے دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے اس کے اوپر بڑا سیریسلی اس پہ کنسیڈر اس کو ہونا چاہیے، اور جو میڈیا کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، مالکان بھی ہیں، ان میں صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، ان سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. کیا ہم معاشرے میں وہ کنسٹرکٹیو تعمیری رول پلے کر رہے ہیں جو کہ صحافت کا ہے، اور ایک ذمہ دار صحافت، جرنلزم ود رسپانسبلٹی، یہ ایک بہت ہی بنیادی کلیدی جو ہے شرط ہے کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور آپ اپنے آپ کو اس حد تک نہ لے جائے کہ جہاں لوگ جو ہے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ صحافت جو ہے بطور ٹول استعمال ہو رہی ہے کسی ایک طبقے کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک شخصیت کو، کسی ایک پارٹی کو اس کی تذلیل کرنے میں، اس کو ڈی گریڈ کرنے میں، یا اس کو ڈکٹیٹ کرنے کا ایک ٹول یا ایک ذریعہ بن گئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تاثر جو ہے اس کو دور یہ کیا پھر جانا. جا کر پھر منتج ہوگا ایک بہت بڑی خرابی کی طرف، جو پھر بڑا فتنہ جنم دے گا. تو ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے ان کے، کیونکہ یہ دماغ ان کے، کیونکہ پیسے ان کے پاس زیادہ آ گئے ہیں. آپ نے یاد ہوگا کہ ابھی گفتگو ہم جب کر رہے تھے تو آپ نے ذکر کیا اس کا ہندو جو ان کا فلاسفر ہے چانکیہ کا ذکر کیا کہ صاحب جو تناور درخت ہے وہ پہلے کاٹا جاتا ہے جو سیدھا درخت ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا، اس میں ترمیم یہ کی کہ جن کے پیڑ موٹے ہیں، جن کا تنا موٹا ہے، وہ پہلے کاٹے جائیں گے. ہم جیسے لوگ جو سوکھے لوگ ہیں، جن کی لکڑی جو بیچارے کھڑے تو ہیں، اپنی آواز دے رہے ہیں، وہ تو نہیں کٹیں گے. تو چانکیہ کے فلسفہ بھی یہاں فیل ہو جاتا ہے کہ پھر یہی کٹیں گے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ جناب محترم جاوید صدیق صاحب. ہم نے ایک گفتگو کی ہے جو ایک صحافیانہ گفتگو ہے، اور اس پر ہم نے بحث کی ہے. جی بہت بہت شکریہ. آج ذرا مودی کی کارستانیوں پہ. جی مودی کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو بات میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک طے شدہ امر ہے. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اور میں نے چیف آف آرمی صاحب سے اس کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس خیال میں ہوں کہ کوئی طریقے سے ان کو آپ بہلا لیں گے یا سمجھا لیں گے، یا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ڈائریکٹ کلیش ہے بٹوین انڈیا پاکستان، ہندوتوا اینڈ اسلام ایز اے ہول، جس کے اندر آپ پورے اس کو اسرائیل نے یہ سمجھا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ریسرچ کر لی ہے کہ اسپین میں اسلام کیسے ختم ہوا. انہوں نے ریسرچ کر لی ہے کہ میں نے کس طرح سے وہاں پر عربوں کو انہوں نے بے اثر کیا اسرائیلیوں نے، اور فلسطین پر کیسے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور کوئی سانپ سوکھ گیا. اتنی بڑی بڑی سلطنتیں رہتی ہیں، اور ایک 98 لاکھ کا میں نے ملک ہے، اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے. جب آپ ایسے عیش و طرب میں پڑ جائیں گے، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ صاحب وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر یہی حال آپ کا ہوگا. اور اگر ہم نے بھی، جو مسلمان ہیں، جو پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اگر ہم نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہمیں کشمیریوں کو چھوڑ دینا ہے، 8 مہینے 9 مہینے ہو گئے ہیں، تو ہم بھی اسی سزا میں جائیں گے. اور شہادتیں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں روزانہ 2-3 شہادتیں ہو جاتی ہیں. پھر اب تو وہ لائن آف سائٹ پہ کنٹرول پہ بھی کرنے لگ گئے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی ہے کہ ہم سپر ہیں، ناعزیز ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی ISI نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ ان کا جو ڈاکومنٹ تھا، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے ہندوستان میں جتنے بھی پولیس مین ہیں یا جتنے بھی فوجی ہیں، ان سب کو ہندو فوجی رکھیں گے. اس میں جتنے بھی سکھ ہیں، اس میں بھی اتنے جو راجپوت بھی ہیں، جو عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کو نکال دیں گے.
یہ ڈاکومنٹ پاکستان کی ISI نے لے لیا ہے اور ساری دنیا کو دے دیا ہے. اس کے جواب میں انہوں نے ایک چھوٹی سی بیوقوفانہ حرکت یہ کی ہے کہ ایک میگزین چھپتا ہے, وہ میگزین کو انہوں نے لے کر اس کو کہا کہ ہم نے بھی وہاں ISI کا ڈاکومنٹ چرا لیا ہے. یعنی اس کے جواب میں یہ کہا ہے. اب وہ ڈاکومنٹ کیا ہے, اس میں ہماری رضوانہ عباسی جو ہے وہ تقریر کر رہی ہے, اس کے اندر ایک جنرل تقریر کر رہا ہے. وہ جو تقریریں کر رہے ہیں وہ تقریروں کا ایک جنرل ہے, وہ ڈاکومنٹ بنا کر اپنے پہ پیش کر رہے ہیں. کہیں سے بھی ٹیپ اٹھا لیں, ظاہر ہے کہ وہ تو ہم خود اپنے مشہوری کے لیے ڈال دیتے ہیں, ویڈیو کلپ جو ڈال دیتے ہیں, وہ آپ نے کیا چوری کیا. تو وہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا صاحب ہم نے بھی وہاں سے وہاں پر چوری کر لیا ہے. یعنی ان کا راہ نے یہ ایک قسم کا منصوب. تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے اور ہمیں ریلیف دینا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہی قومیں سرخرو ہوتی ہیں. آپ کے پاس کیل کانٹے ہوں, روم کی امپائر تھی, ایران کی امپائر تھی, ساری امپائروں کو تباہ کس نے کیا؟ جو کہ بدو تھے, جن کے پاس پوری طرح سے کپڑے بھی پہننے کو نہیں تھے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کیل کانٹے ہیں یا آپ بہت ہارڈن آپ کی فوج ہے, اس پر ناز نہ کریں, یا آپ کے پاس ایٹم بم ہے, اس پر بھی ناز نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے فی سبیل اللہ ہم لڑیں گے, اور ہم اس لیے لڑیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ حکم آیا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے ان کی مدد کو ہم جاتے ہیں, اور وہ ہماری شہرک ہے, وہ ہمارے اپنے کہنے کے مطابق. شہرک بھی بات نہ کریں. اب یہ تو اس وقت تو ظلم ہو رہا ہے, جی وہ ظلم کو شہرک کو چھوڑ دیں. جی آپ یہ کہیں کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے, اگر ہمارے شہر پہ ہاتھ رکھیں تو بھی ظلم ہو رہا ہے, یوں کہیں. جی, اور ظلم ہے تو بات کو یوں کہیں, آپ یوں نہیں کہیں, کسی بات پہ ناز نہ کریں, کسی بات پہ اس پہ نہ کریں. بس یہ ہم اللہ کے لیے لڑیں گے تو پھر جیت جائیں گے. آپ کے پاس کیل کانٹے سے مضبوط فوج نہ بھی ہو تو بھی آپ جیت جائیں گے. اور جیسا کہ بدر میں جیتے آپ, جی بالکل, جیسے کہ آپ چاہے احد میں کیسی بھی صورتحال ہوئی لیکن پھر بھی جیتے. جی لیکن چاہے پھر آپ نے اس کو دیکھ لیں, خیبر کو دیکھ لیں, وہاں پر ایک وہ میں نے آپ کو بھیجی تھی, آپ کو دکھانا چاہیے. وہ بڑا خطرناک پلے کارڈ ہے. اس میں کہا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. اس کا مطلب یہودیوں کو ابھی تک دکھ ہے, یہودیوں کو یہ خیال ہے کہ نو مور چانس. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, اس کے بعد آپ کو اب کوئی چانس نہیں ملے گا کہ آپ کوئی الگ سے ایک ہم پر فتح حاصل کر لیں, جی, یا آپ ان کو آزاد کرا لیں. تو یہ پلے کارڈ آپ کو دکھانا چاہیے تمام مسلمانوں کو. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پورا چیلنج دیا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, جس میں حضرت علی نے وہ دروازہ اپنے بازو سے توڑ دیا تھا. ایک آدمی نے اس کو پھینک کے حضرت علی جیسے شیر خدا جس نے کہا کیا, تو انہیں کا نعرہ بلند کر کے پھر ایک کوئی معرکہ ہوگا تو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن عزم آپ کا, میں جو بات اپنے فوج میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ بیسیکلی جہاد فی سبیل اللہ ہمارا نعرہ ہے, یہ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ہماری فوج کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو دوبارہ سے اس کو یاد تازہ کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے. بالکل, بس ختم ہوا پروگرام کا آج. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.